الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ موت الف عابد اہون علی اللہ من موت عالم بصیر بحلال اللہ و حرامہ، کہ 1000 عابد عبادت گزاروں کی موت ہلکی ہے اس ایک عالم کی موت سے جو اللہ کی حلال کردہ اور حرام کردہ چیزوں کی بصیرت رکھتا ہو، اس کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک عالم کی موت ابلیس پہ کئی گنا بھاری اس لیے ہے کیونکہ اس کا جو نفع ہے، اس کا جو فضل ہے، وہ کئی ہزاروں لوگوں تک پہنچتا ہے، جبکہ ایک عابد، ایک عبادت گزار کا جو نفع ہے، جو اس کا جو فائدہ ہے، وہ اس کو اپنی ذات کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں علماء پاکستان اور اہل السنہ والجماعت کے علماء اور طلباء اور اس ملک پاکستان کے تمام تر دینی لوگوں کے لیے ایک سانحہ رونما ہوا، اور وہ ہمارے شیخ فضیلت الشیخ ضیاء الرحمن المدنی بن ظفر اللہ رحمہ اللہ کی شہادت کا سانحہ تھا۔ آج ہم شیخ صاحب کی زندگی کے بارے میں اور اس سانحے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے بیٹھے ہیں کہ ایک سانحہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی زندگی میں کیا اثر لاتا ہے، اور اس سانحے کے رد عمل میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح شیخ صاحب کی کچھ ذاتی زندگی، طالب علمی کی زندگی، اور اس کے بعد بحیثیت جامع بکر الاسلامیہ کہ جو انہوں نے بحیثیت پرنسپل مدیر ایک زندگی کا عرصہ گزارا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کا مقصد اور کچھ نہیں بلکہ یہ جاننا ہے کہ ایک عالم دین نے کیسے اپنی زندگی گزاری، خاص طور پہ شیخ صاحب نے اپنی زندگی کیسے دین کے لیے وقف کی، اور کس طرح ہم ان کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنا کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ہمارے ہر دل عزیز مشائخ موجود ہیں، جس میں سر فہرست سب سے پہلے فضیلت الشیخ ابو عمر حفظہ اللہ موجود ہے۔ یہ ہمارے ادارے کے بھی شیخ الحدیث ہیں، اور جامع بکر الاسلامیہ میں بھی قریب کوئی 30 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں اور مختلف کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ فیض الابرار حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب بھی ایک طویل عرصے سے جامع بکر میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بذات خود میرے بھی اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں شیخ عدیل، ان کے بھی اساتذہ ہیں، ہم نے شیخ سے استفادہ کیا ہے۔ جیسے شیخ ضیاء الرحمن سے ہم نے جامعہ میں جب پڑھا تو اسی کے ساتھ ساتھ ان مشائخ سے بھی پڑھا، اور اللہ کی توفیق سے آج بھی ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور اسی لیے آج اسٹوڈیو میں بھی ان کو بلایا تاکہ ان کے جو شیخ ضیاء الرحمن کے ساتھ لمحات گزرے اور جو بھی جس طرح کی انٹریکشنز تھیں وہ یہ کچھ بتائیں، اور اس سے ہم اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے۔ تو مشائخ، سب سے پہلے یہ ایک سانحہ تھا رات کو کوئی قریب 10:30-11 بجے ہم سب پہ ایک کہہ لیجیے ایک شوق کی طرح ہمارے سامنے جب یہ خبر آئی تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ایک دم سے اس ٹائم پہ ظاہر ہو گیا، لیکن بہرحال قدر اللہ ما شاء فعل۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک سانحہ یا اس طرح کی جب کوئی خبر آتی ہے تو ایک مومن کا اس پہ کیا رد عمل ہونا چاہیے، کیا اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، عملی طور پہ بھی، ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی؟ شیخ آپ کچھ بتائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ہمیں اس طرح اچانک یا ناگہانی جو واقعات یا حادثات پیش آتا ہے، جیسا کہ
شیخ ضیاء الرحمن المدینی رحمہ اللہ کی سانحہ ایک قوم کے لیے اور خصوصاً امت اہل الحدیث کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اس کو جب ہم تصور کرتے ہیں کبھی کبھار ہمارے تصور سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے ان بڑی سانحات جب پیش آتا ہے صرف ایک ہی آئیڈیا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اور وہ ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی. صدمۃ الاولی بڑی مصیبت یا صدمۃ الکبریٰ بڑی مصیبت کے وقت صرف ایک ہی راستہ ہے کہ صبر کی دامن تھام لیں تاکہ ہم اس طرح مصیبت کو برداشت کر سکیں. اگر ہم صبر نہ کریں اور پھر یہ شاید ہم یہ کافی دین سے بھی ایک طرف جانے کا چانس میسر ہوتا ہے، اور یہ نادرست ہے. سانحات برداشت کرنے کے لیے رجال کی بھی ضرورت ہے. ہر ایک برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ برداشت کرتا ہے جو دین کی سوچ سمجھ اور دین کے حقائق سے اس کی واقفیت ہوتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گیا تو سارے صحابہ سر نیچے کر کے اور وہ رو رہے، کوئی سارے غم سے ندہال. عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک اتنے بہادر شخصیت بھی تلوار لے کر اس طرح اس طرح گھوم رہے، اور یہ بھی کہہ رہے کہ کوئی بھی کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پایا میں اس کی گردن اڑاڑوں گا. لیکن جب شخصیت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اس کو نہ کوئی ہیجان ہے اور نہ کوئی، یعنی پریشانی تو ہے لیکن دل میں ظاہری طور پر کچھ نظر نہیں آیا. آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک سے چادر کو دور کر کے بوسہ لیا اور کہا کہ لقد طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ، زندگی اور موت کی بعد ہر حالت میں ایک پاکیزہ اور خوش زندگی آپ گزارا. تو اسی یہ ثانیہ پیش ہے شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ کا. شاید میں خود بذات خود اتنی مجھے صدمہ ہو گیا، اتنی دکھ ہوا، میں 2-3 دن تک اپنے آپ کو بالکل کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر بھی نہیں کرتا. تو ظاہر مگر اسی طریقہ کو اختیار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حالت موت میں یا کشمکش موت میں حیات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے ساتھ گیا وہاں رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لگائے اور کہا کہ یا ابراہیم انی بفراقک لمحزون، آپ کی جدائی پر مجھے بہت غمگین ہے. ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیضا عینہ تذرفان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 آنسو بہ رہے. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ انت، آپ بھی رو رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم جملہ استعمال کیا، ان القلب يحزن والعین تدمع ولكن لا اقول الا ما به رضا اللہ. میں دل غمگین ہوتا ہے، آنکھ آنسو بہاتے ہیں، لیکن نہیں کہتا ہوں مگر وہ چیز جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو. ہمیں بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیں اور یہی صورتحال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور ابو بکر سے ہمیں آئیڈیا ملتا ہے یا دوسرے صحابہ کے جو جیسے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور دوسری کتابوں میں جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ عمیر وفات پائے، صحیح روایت، تو اس نے سب چیز کو یعنی بتایا بھی نہیں، جیسے کہ واقعہ بہت مشہور ہے آپ لوگ جانتے ہیں. تو وہ بھی بہت عظیم خاتون تھے، یہ صدمہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، ان کی لخت جگر دنیا سے چلا گیا، لیکن اس عورت نے کتنی بہادری اور شجاعت اور صبر سے کام لیا. تو میں بھی بہت زیادہ دکھ مجھے ہوتے ہیں جو شیخ ضیاء الرحمن کی وفات سے، پھر میں اس واقعات کو یاد دلاتا، پھر اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ یہ ایک
اس مصیبت کے بارے میں ہم بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک مومن، بحیثیت ایک طالب علم کیا موقف رکھنا چاہے؟ تو ضروری ہے کہ ہم جیسا کہ لوگوں کے لیے مقتدا ہے، امام ہے، امامت کراتے ہیں، سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو ہر چیز میں ہمیں مقتدا ہونا چاہیے، لوگ ہم پر اقتدا کریں۔ اگر ہم بھی رونا و پیٹنا شروع کریں، چیخنا شروع کریں ویلا، تو ہمیں اور مقتدی اور مقتدا میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اسی جیسے واقعات میں بہت صبر سے کام لینا ضروری ہے۔ جزاک اللہ شیخ فیض، آپ کی ایک دوستانہ بھی تھا، آپ کا ایک ساتھ بھی تھا، آپ پہ بھی یقیناً ایک ثانیہ کی طرح نہ صرف جامعہ کے تعلق سے بلکہ ایک ذاتی دوست کی وفات کے تعلق سے بھی ایک صدمہ تھا۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسے کسی قریبی کی اچانک ایک دردمندانہ طریقے سے شہادت کی خبر آئے تو کیا کرنا چاہیے ایک انسان کو؟ کچھ اپنا بارے میں بتائیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو میرے شیخ نے جو مثالیں بیان کی ہیں، آئی تھنک یہ مثالیں جو ہیں سورۃ الفاتحہ کی اگر وہ آیت ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا، تو ان لوگوں کی زندگی میں ایسے جتنے بھی حوادث ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں پر ہمیں صبر جو ہے نا اختیاری کیفیت میں نظر آتا ہے۔ صبر بے بسی کا نام نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے سمجھا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے تو چلے کہ اچھا ہمارا صبر ہے، وہ صبر نہیں ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی مثال دی انہوں نے شیخ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا جو رد عمل تھا، دو تین باتیں اتنی زبردست ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا اس وقت، اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھ کر، یہ یعنی کہ بڑے سے بڑا سانحہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کوئی سانحہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام اس خبر کو ذہنی طور پر قبول ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مجھے جب یہ خبر ملی ہے تو میں کھڑا ہوا تھا اور میں اسی طرح بیٹھ گیا ہوں، مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں جان نہیں رہی۔ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا ہے، اپنے سامنے قبر میں اترتے دیکھا ہے۔ اگر میں اپنی ذاتی بطور انسان فیلنگز شیئر کرنا چاہوں تو مجھے ابھی بھی یقین نہیں آیا، جس کے ساتھ میں نے زندگی کا ایک طویل تقریباً 35 ایئرس میں نے جس کے ساتھ گزاری، لیکن جب میں اپنے دین کی طرف، اپنے منصب کی طرف، اپنی تعلیم کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر میرے پاس سب سے بنیادی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے صبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صبر میں بہت اجر دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ موقف لوگوں کے سامنے آئے تو یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ جو ہمارے والد تھے، ان کی شہادت کے کچھ دن بعد میرے چھوٹے بھائی کا مرڈر ہوا، تو مجھے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کا وہ جملہ، وہ بات آج بھی یاد ہے کہ اس کے مرڈر کے ٹھیک چوتھے دن، 5ویں دن میرے والد صاحب نے کہا تھا مجھے کہ بیٹے بڑے بھائی کی شادی بھی تھی اس، تو تمام رشتہ دار یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان کی شادی کو 2 ہفتے 1 ہفتہ آگے بڑھا دیجیے، تو میرے والد صاحب نے کہا تھا نہیں، اسی چوتھے دن 5ویں دن ہی یہ ساری تقریب جو تھی شادی کی نہیں تھی۔ یہ ایک میرے والد صاحب کا جو موقف تھا وہ ارد گرد علاقوں میں اتنی بڑی دعوت بنا تھا کہ یار یہ کتنا بڑا کیسا شخص ہے جس نے اپنے بیٹے کی وفات کے 5ویں دن اپنے بڑے بیٹے کی نکاح کی، یہ بہت بڑی دعوت بنی تھی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ جو جملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے عقیدہ بن گیا ہے، صبر کا، استقامت کا، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز جو ہمارے پاس تقدیر پر راضی ہونے والا پہلو اس پر آ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا منہج بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے، صرف لفظ نہیں ہے، واقعتاً ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ کے فیصلے بھی خوبصورت ہیں۔ ہمیں تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت دکھ والی کیفیت ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہو، لیکن میں بطور مسلمان یہی کہوں گا کہ اللہ خوبصورت ہے، اللہ کے فیصلے بھی خوبصورت ہیں، اور اللہ کے اس فیصلوں میں ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز خیر ہے، اور وہ خیر ہمارے سامنے چند دنوں میں آئی ہے۔ آپ یقین کریں شیخ طہا، وہ خیر ہمارے سامنے آئی ہے، کس انداز میں؟ میں آگے چل کر بھی کچھ باتوں کے جواب میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ کی تدفین کے بعد جو جمعہ آیا ہے
بلا مبالغہ مجھے جو ایک کیفیت نظر آئی پورے پاکستان میں بلا تخصیص و بلا تفریق مسالک کے، بریلوی مسجد، دیوبندی مسجد، اہل حدیث مسجد، تمام مساجد میں ہمارے شیخ کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی۔ آخر شیخ ضیاء الرحمن نے ایسا کیا کچھ دیا تھا اپنے کردار کے ذریعے کہ پاکستان کی سرزمین جہاں پر مذہبی تعصب بسا اوقات بڑے عروج پر چلا جاتا ہے، ناقابل برداشت حدود تک چلا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے دعائیں مغفرت ہوئی۔ پھر جامعہ ابی بکر کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں تو جامعہ ابی بکر کے اساتذہ نے جو صبر اور استقامت کا اظہار کیا ہے، یعنی تدفین طلبہ کو کنٹرول کرنا، بالخصوص ہمارے طلبہ نے جس طرح مطلب جو منہج دیا، تو ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ ہم نے جو اپنے طلبہ کی تربیت کی، جو تعلیم کی، ہمیں وہ ثبوت ملا کہ ہم الحمدللہ اپنی تربیت میں کامیاب ہیں۔ کسی ایک طالب علم نے واویلا، شیخ صاحب نے کہا نوحہ، رونا پیٹنا، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر جو موقف دیا تھا، وہی موقف ہم سب کا ہے الحمدللہ۔ تو صبر اور تقدیر پر رضامندی، یہ دو چیزیں ہمارے لیے بنیاد بننی چاہیے، خواہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ۔ جزاک اللہ شیخ۔ میں ایک بہت بڑی بات جو یہ سامنے آئی ہے خیر کی، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کبھی کبھار اس طرح کے حادثات سے، اچانک حادثات سے کبھی کبھار کچھ دو لوگوں میں فاصلے ہوتے ہیں، تو ان وجہوں سے وہ فاصلے بھی کم ہو جاتے ہیں، اور کسی ایک کامن گول کے لیے متفق ایک تھوڑا سا ایک ریالٹی چیک بھی مل جاتا ہے نا۔ ہماری ایک توقع امید ہوتی ہے کہ نہیں کوئی 60-70 سال کی عمر ہوگی، ابھی میرے پاس بہت وقت ہے کہ تیاری کر لوں، ابھی کچھ ادھر ادھر فوکس کر لوں۔ لیکن جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر واقعتاً، اور ایک تو ہوتا ہے کہ چلے کوئی بیماری ہوئی ہو، کہ متوقع معاملہ ہو کہ ایک شخص ہفتہ مہینہ علیل رہا ہو، یا موت نارمل ہو، یا پھر ایسی بات ہو۔ پتہ ہے کیا ہے، یہ بات صرف شیخ ضیاء الرحمن کی نہیں، اگر آپ پچھلے 1400 سال میں اپنے اسلاف رحمہم اللہ کو دیکھیں، وہ لوگ چھوٹی عمر ہونے کے باوجود بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر گئے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان میں سے کون 70 80 90 سال کی عمر میں گیا اس دنیا سے؟ چھوٹی چھوٹی عمر۔ شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ بھی تو انہی کے روحانی بیٹے تھے نا، چھوٹی سی عمر میں جو کام کر کے گئے ہیں۔ میں عموماً کہا کرتا تھا، اور یہ بطور شکوہ کہا کرتا تھا ضیاء الرحمن سے، کہ ضیاء الرحمن تم ون مین آرمی کی طرح کام کر رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تم نے 45 سال کی زندگی میں 90 سال کی زندگی گزار لی ہے، لیکن واقعتاً وہ وقت کی قدر کرنے والا آدمی تھا، اس نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ یہ بات تو ہے ان کی، مطلب میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو ہوتا ہے نا ایک شخص کا چلنے کا طریقہ یا کس طرح وہ اپنے وقت کا استعمال، کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ شیخ جو ہے کہیں پہ ایسے ہی صرف بیٹھے رہو، کچھ نہ کر رہے ہو۔ ایک پوائنٹ سے پوائنٹ اے سے اسٹارٹ ہوتے تھے، پوائنٹ بی تک ایسے جا رہے ہوتے تھے جیسے ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میرا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے۔ حتیٰ کہ اپنے آفس سے گاڑی تک جانے کے بھی ان کی چال ایسی کبھی نہیں محسوس ہوئی کہ زندگی میں میرے پاس بہت وقت ہے کہ میں ادھر ادھر بھی ٹہل جاؤں، اور ہمیشہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر جانا ہے تو بھی آپ کو دیکھنے میں ہی ایسا لگے گا کہ اس شخص کو پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ جب بھی کوئی مشورے کے لیے بھی گئے تو بالکل مخلص مشورہ دیا، اور بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کی۔ جو میں ان کی بات پہ اضافہ کر رہا ہوں کہ کوئی ادھر ادھر کی زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، بس ایک ٹو دی پوائنٹ۔ یہی دوسری بات پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ ایک عام آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے، اور بھلے عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو، اور جب ایک عالم اس دنیا سے جاتا ہے، تو کیا واقعی اس کے نقصان کو ہم کسی طرح میجر کر سکتے ہیں؟ اس پہ کیا آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے شیخ؟ آپ کچھ بتائیں اس پہ۔ اصل یہ کہ وہ یہ جو مشہور ہے کہ موت العالم موت العالم ہے، ہم ایک عالم کی موت، ایک عام آدمی کی موت کو، دونوں کو ایک مساوی یا برابر نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ دو قسم پر ہوتے ہیں، ایک سب سے اعلیٰ درجات میں، اور وہی علماء اور رہبران شریعت، جو ان کی درجہ بعد درجات مرتبہ الرسالۃ والنبوہ،
نبوت اور رسالت کے مرتبہ کے بعد درجے کے بعد ان کی درجہ ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں درجہ امامت. اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے آیات میں ذکر کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. اور یہ علماء کی درجات حقیقی علماء، یعنی میرا مقصد یہ عالم ربانی، اس کی درجہ ہوتا ہے نبوت اور رسالت کے بعد. اور یہ اصول الامامت بھی ہے، امامت کا درجہ بھی ہے. دوسری ہوتا ہے کہ عام شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ کی جو زندگی یا اس کی وجود یا اس کی جو معنویات ہم دیکھتے ہیں، ذاتی طور پر میرا ان سے ایک خاص تعلقات رہا. سفر بھی آپ تو شیخ استاد بھی تھے نا ان کے، استاد بھی تھا، اور ساتھ ساتھ 2-3-4 بار میں تقریباً 5 بار اس کے ساتھ سفر میں اسلام آباد وغیرہ میں سفر کیا مختلف حالات میں. میں رحمہ اللہ کو سب سے مختلف سارے علماء سے جتنی میں جانتا ہوں جو پاکستان میں سب سے مختلف ایک ہائی لیول کا سمجھتا تھا. اس کے مختلف پہلو ہے. ایک تو میں اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں اس کے میرے ساتھ ذاتی معاملات کس طرح تھے، ایک یہ کہ ان کی جو معاملات سب کے ساتھ کس طرح تھا. میں نے 25 سال زندگی جو جامعہ ابو بکر میں گزارا یا کراچی میں ساتھیوں کے درمیان، میں نے ایک ایسا شخص جو ایک پورے مسائل کے انبار مختلف آئیڈیاز کے لوگ اس کو ساتھ لے کر چلے، سب کو برابری کے ساتھ، کسی بھی صلاحیت میں نہیں دیکھا، صرف ضیاء الرحمن میں دیکھ رہا تھا. میرے شاید سوچ الگ ہے، ڈاکٹر صاحب کی سوچ الگ ہے، دوسرے پھر وہ ذاتی مسائل، جامعہ کے مسائل یا باہر کے مسائل، سارے مسائل کے مقابل میں جو اس کا جو تحمل، برداشت اور صبر میں دیکھتا تھا. میں کبھی کبھار اس سے پوچھتا، یار ضیاء الرحمن صاحب، میں سختی سے بات کرتا. ڈاکٹر صاحب کی معلوم ہے میٹنگ میں جب ہوتا ہے، میں نے ایک مرتبہ جو تقریباً 2-3 ہفتہ پہلے کی بات، یعنی کہ 1 مہینہ پہلے کی بات، میٹنگ میں تھا. میں نے کہا کہ جو ہمیں بحث چل رہے تھے کہ چھٹیوں میں تبدیلی لایا جائے، گرمی میں چھٹی کیا جائے، سردی میں کیا ضرورت. مجلس میں نے کہا ضیاء الرحمن صاحب، آپ کو ہم نے اپنے لجنہ بنایا اور لجنہ نے ہم نے تحقیق کر کے منفیات ایجابیات کو پوری 5 صفحات میں آپ کی ٹیبل کے اوپر رکھا. مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا، پڑھا یا نہیں پڑھا. حالانکہ ایک ظاہری طور پر ایک بدگمانی جیسے ہوتا ہے، لیکن اس نے ہانسا مجلس میں اور مجھے کہا کہ میں نے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور آگے فارورڈ بھی کیا. کہتے ہیں میرے وفاق سے رابطہ بھی کیا کہ اس بارے میں، تاکہ ہمیں کوئی ٹکراؤ نہ آ جائے. ورنہ وہ مجھے دان سکتے تھے کہ تم میرے بارے میں کیوں بدگمانی کرتے، لیکن یہ نہیں کہا. تو بہت سارے مسائل جب ہم دونوں اکیلے ہوتے، جس دن اس کے شہادت ہو گئی، اللہ ان کو قبول کرے اور درجات بلند کرے، شہداء کے زمرہ میں اس کو جمع کرے. اس کے عجیب میرے ساتھ ایک خاص، میں مسجد سے نکلا نماز ظہر سے، میں آگے نکلا، میں نے پیچھے دیکھا کہ آفس کے قریب میں آ رہا تھا. مجھے پیچھے سے کہا السلام علیکم، میں وعلیکم السلام، اس کا عادت ہی تھا السلام علیکم. پھر میں نے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا. میرا ارادہ تھا میں گھر جاؤں، تو مجھے باتوں میں آفس لے گیا. پھر ہم دونوں ساتھ بیٹھ گئے، وہاں کوئی نہیں تھا. آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ تک اس سے بات چیت کرتا رہا، ڈسکس کیا افغانستان کے بارے میں، دعوت کے بارے میں، پھر کچھ مسائل میں. میں نے اس کے چہرے سے ایک ذرے کے برابر خوف، پریشانی کچھ بھی محسوس نہیں کیا. ہانس کر پھر ہم بات ختم ہو گیا. پھر ایک دوسرے لوگ آ گیا، وہ دستخط وغیرہ لینے کے لیے. مجھے کہا کہ شیخ صاحب اللہ حافظ، آپ جائیں، بعد میں ملیں گے. اسی دن پھر شام میں اس کو شہادت ہو گئی. عجیب. شیخ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ وطن عزیز میں علماء تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہیں، لیکن شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ کا شمار ان علماء میں ہوتا تھا
جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ دیا ہوا تھا، جس کو میں اگر علمی زبان میں اگر بیان کرنا چاہوں تو ہمارے پاس ایک بات ہے فقہ النص کے حوالے سے، اور اس کے بالمقابل ایک چیز آتی ہے فقہ الواقع۔ شیخ ضیاء الرحمن کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص ایک ملکہ دیا ہوا تھا کہ وہ فقہ النص اور فقہ الواقع کے درمیان میں جو تطابق والی کیفیت تھی نا، وہ فقاہت اس کے پاس بڑی زبردست قسم کی موجود تھی۔ وگرنہ آپ جانتے ہیں، مجھے شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے بھی کچھ وقت استفادہ کرنے کا موقع ملا، وہ شیخ بھی اس کیفیت سے بڑے زبردست طریقے سے یہ والی بات ان کے پاس بھی موجود تھی۔ ہمارے علماء میں سے جو نص کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ فقہ الواقع یعنی جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس پر ان کا انطباق امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو بھی تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص کا واقعات کے اوپر بہت زیادہ مطلب ڈیپینڈ ہو جائے، نص کو چھوڑ دے، تو بھی پریشانی کا ہے۔ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ کے ساتھ میں نے زندگی کے اچھے وقت بھی گزارے، مشکل وقت بھی، ٹینشن دباؤ جامعہ کے حوالے سے، ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت، تو اس میں آپ یقین کریں کہ بے شمار مشکل لمحات میں وہ شخص بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر اور کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھتا تھا، یعنی ٹوٹل فقہ الواقع کے اعتبار سے جو ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے، میں ایک نہیں کتنی مثالیں دوں، ہمیشہ وہ نص کے ساتھ اٹیچ، نص کی حاکمیت کے ساتھ اور اپنے آپ کو اس طرح لے کر چلا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی میں دلیل آپ کو دوں، ایک چیز، میرا اس سے بسا اوقات بعض معاملات میں اختلاف رہتا تھا کچھ چیزوں میں۔ ٹھیک، آپ بھی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تھوڑا آپ اپنا ان سے ایک تعلق ایک کب سے شروع ہوا، کس طرح سے دوستی ہوئی، یا کیا آپ کے ساتھ کب کس موقع پہ وہ آپ کے ساتھ رہے، تھوڑا وہ بیک گراؤنڈ بتائیں گے تو زیادہ لنک ہو سکے گی بات آگے کی۔ میں جامعہ میں نے ایڈمیشن لیا تھا 89-90 میں، جامعہ ابی بکر میں، جس وقت میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، اردو سائنس کالج ہوا کرتا تھا، تو پری میڈیکل کو چھوڑ کر میں ادھر آیا اس طرف جامعہ میں۔ تو شیخ ضیاء الرحمن صاحب اس وقت ماڈل کالونی میں ایک اسکول میں پڑھ رہے تھے، میٹرک تک وہاں انہوں نے اسکول میں پڑھا، پھر میٹرک کے بعد جب انہوں نے جامعہ میں ایڈمیشن لیا تو میں اس وقت مرکز اللغات العربیہ کا جو 2 سال کا کورس ہے وہ میں نے 1 سال میں کلیئر کر کے میں ثانویہ میں آ گیا تھا۔ تو ضیاء الرحمن صاحب، میں، جامعہ کے استاد ہیں شیخ شاہد نجیب صاحب، آئی تھنک آپ کے استاد ہیں شیخ عبدالولی صاحب، موجودہ جو مدیر الجامعہ ہیں شیخ حافظ عبید اللہ صاحب، ہم سب کلاس فیلوز ہیں، جامعہ میں ایک ساتھ ہی پڑھے ہم نے۔ تو ثانویہ کے 4 سال ہم نے ایک ساتھ گزارے۔ اس کے بعد میرا داخلہ جامعہ اسلامیہ میں ہو گیا تھا، تو ضیاء الرحمن صاحب نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ مجھے جامعہ اسلامیہ نہیں جانا، مجھے یہیں تعلیم پوری کرنی ہے اپنی۔ جی، تو وہ بقول ان کے، اور یہ بات اس کی مجھے بڑی عجیب لگتی تھی اس وقت کہ جامعہ ابی بکر میں جو بھی طالب علم آتا ہے تو اس کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ جانا ہے پڑھنے کے لیے، اور میجورٹی اسٹوڈنٹس، موسٹلی اسٹوڈنٹس اپلائی بھی کرتے ہیں۔ ضیاء الرحمن نے اپلائی بھی نہیں کیا۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ کہتا تھا جامعہ ابی بکر کا اپنا معیار اتنا زبردست ہے کہ مجھے یہی معیار جب جامعہ اسلامیہ میں ملنا تو میں وہی تعلیم یہاں کیوں نہ حاصل کروں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حافظ مسعود عالم صاحب کا آخری دور تھا، اور اس وقت غیر ملکی مشائخ بھی یہاں پر موجود تھے، شیخ بشیر سلاد صاحب تھے، شیخ بشار تھے، مطلب مشائخ موجود تھے۔ تو اس نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا، تو اس نے جامعہ ابی بکر میں ہی اس نے اپنا جو درس نظامی جس کو ہم کہتے ہیں وہ پورا مکمل کیا۔ میں نے جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہوا ہوں میں۔ اس کے بعد وہ 2001 میں اس کو جامعہ کے مشائخ نے زور دے کر تاکید کے ساتھ اسے پھر جامعہ اسلامیہ بھیجا ہے، مطلب وہاں بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا۔ اب وہاں پر جانے کے بعد بھی یہ ہوا کہ اس کو کلیت الحدیث میں اس کو داخلہ ہو گیا جی اس کا۔ تو اس نے کہا جی کلیت الحدیث جامعہ ابی بکر میں پڑھ کر آیا ہوں تو مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے زور دیا، انہوں نے کہا جی ایسا ہے کہ مجھے کلیت الشریعہ میں پڑھنا ہے، کلیت الشریعہ میں سیٹ نہیں تھی، تو اس نے کہا مجھے واپس پاکستان بھیج دیا، مجھے نہیں پڑھنا کلیت الحدیث، میں پڑھ چکا ہوں کلیت الحدیث آلریڈی، اور میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں شیخ صاحب کلیت الحدیث کے فارغ ہے۔ جامعہ ابی بکر کا کلیت الحدیث کا جو نصاب اور جو تدریس جو طریقہ ہے وہ جامعہ اسلامیہ سے زیادہ مضبوط ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ 2005 میں جب جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہو کر آئے ہیں تو اس کے بعد پھر ان سے دوبارہ پھر وہ میں اس دوران کاروبار میں مختلف تجارت میں مصروف رہا ہوں 4-5 سال میں، بھی فراغت کے بعد میں ڈائریکٹ نہیں آیا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں سوچ تھی کہ بندے کی جیب مضبوط ہو تو بندہ دعوت کا کام بہت اچھا کرتا ہے، تو باقی دعوت کا کام تو چلتا رہا، لیکن میں اپنی کاروبار اور تجارت میں تھا، اس لیے اس دوران 3-4 اچھا، سال۔ یہ بات کر، اس وقت شیخ ظفر اللہ جو ان کے والد تھے وہ اس وقت حیات تھے، اور ان کا حادثہ کب ہوا تھوڑا یہ بھی بتائیں۔ 97 میں
ٹھیک ہے. دیار رحمان صاحب اس وقت جامعہ ابی بکر کے طالب علم تھے. اور میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں. دیار رحمان جب جامعہ میں آیا پڑھنے کے لیے تو اس کو 2 سال تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے والد صاحب جامعہ کے مدیر ہیں. اچھا. آپ اندازہ کریں. شیخ ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کو کوئی ایسا پروٹوکول نہیں دیا کہ مطلب ہے، بلکہ دیار رحمان بے تکلفانہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ جملہ سنا دیتا ہوں دیار رحمان کا جو ہم سے کہا کرتا تھا. کیونکہ یہ جملہ اس نے جامعہ کی تقریب میں بھی سنایا تھا کہ ابا جی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جامعہ تمہارے باپ کی نہیں ہے، جامعہ یہ جامعہ مسلمانوں کی جامعہ ہے. اور شیخ صاحب نے اپنے طرز عمل سے اس چیز کو پروف بھی کیا تھا. ایک نہیں 2-3 واقعات ہمارے سامنے ہوئے. شیخ صاحب کا بھتیجا ہوتا تھا، بات دور نکل جائے گی، شیخ صاحب کا بھتیجا ہوتا تھا سعید رحمہ اللہ، جو شیخ صاحب کے ساتھ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے 97 میں. تو وہ شیخ صاحب اس نے کہیں جامعہ کے ڈرائیور کے ساتھ کچھ مس بیہیو کیا. تو شیخ ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کو کہا تھا کہ تم جامعہ سے فارغ ہو، جب تک تمہیں یہ ڈرائیور معاف نہیں کرے گا تم دوبارہ جامعہ میں داخل نہیں ہو سکتے. سعید رحمہ اللہ نے اس ڈرائیور سے معافی مانگی ہے، اس ڈرائیور نے معاف کیا، دوبارہ پھر سعید صاحب دوبارہ آئے کیونکہ شیخ صاحب کے بھتیجے. شیخ صاحب ضیاء الرحمن صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ والد صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ جامعہ سے کھانا نہیں کھا سکتے، یہ کھانا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، باہر کھاتے تھے، یہ مسافر طلبہ کی کھانا ہے. اور کہتے دوسری یہ والد صاحب کو کہتا تھا کہ مجھ سے جامعہ میں ملنا نہیں، میرے پاس آنا نہیں. ایک بات اسی طرف نکل گئی جس طرف جانا چاہ رہے تھے. شیخ ظفر اللہ کے حوالے سے ہی جاننا چاہ رہے تھے کہ پہلے شیخ ظفر اللہ کے حوالے سے بھی بتائیں کہ شیخ نے کہاں سے اپنی تعلیم حاصل کی اور پھر جامعہ کس طرح وجود میں آیا. شیخ ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ کی بنیادی تعلیم جو اوڈا والا سے ہوئی ہے. صحیح ہے. محمد عبداللہ رحمہ اللہ ان کے استاد تھے، اور شیخ ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ ان کے مطلب خاص شاگردوں میں سے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے. تو اسی خدمت کے دوران انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ظفر اللہ تمہارے لیے ایک دعا نہ کروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کوئی کام مجھ سے لے لے. تو اس دعا کے نتیجے میں شیخ ظفر اللہ صاحب کراچی پہنچتے ہیں، اور پھر یہاں پر جامعہ ابی بکر 78-79 میں جب جامعہ بنی ہے تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے. شیخ صاحب خود چونکہ جامعہ کراچی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر بھی تھے، قرآن و سنہ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، تو ساتھ میں جامعہ ابی بکر بھی چلتی رہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ شیخ ضیاء الرحمن صاحب کی ڈیتھ جب ہوئی تو ان کی عمر 46-47 تھی. شیخ ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کی عمر بھی کم و بیش 53-54 یا 55 سال تھی. ان کی بھی کم عمری میں ہی، کم عمری میں. اور وہ بھی اور کیسے ان کا وفات ہوئی؟ ڈیتھ ہوئی تھی، وہ واپس آ رہے تھے لاہور سے، اپنی خالہ کو لیا ہے، کراچی لے کر آنا تھا. ساتھ میں ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کی عمر 7 سال تھی، دوسرے بیٹے کی عمر 17 سال تھی. خالہ تھی ساتھ میں، اور بھتیجا تھا سعید جو ہمارے ساتھ تو بہت قریبی تعلق تھا اس کا، اور شیخ صاحب. تو یہ 5 افراد میاں چنو رحیم بیار خان کے پاس ایک جگہ مطلب گاڑی ان کے کنٹرول سے باہر ہوئی اور موقع پر ان 5 کے افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور یہ 97 کی بات ہے. 97 کی بات ہے، جولائی 97. اس وقت شیخ ضیاء الرحمن کہاں تھے؟ شیخ ضیاء الرحمن صاحب کراچی میں تھے، میں اسی طرف آ رہا ہوں. شیخ ضیاء الرحمن صاحب اس وقت 19 سال کے تھے، یعنی سب سے بڑے تھے شیخ سب سے بڑے تھے. اچھا اچھا. شیخ صاحب ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. بیٹیاں بھی حیات ہیں ان کی، اور 3 بیٹوں میں سے اب تو 3 بیٹے اللہ کے پاس ہیں. یہ بہت بڑا، میں بتاتا ہوں آپ کو. جب ضیاء الرحمن کو یہ خبر ملی ہے ہم لوگ اس وقت کراچی میں ہی تھے. میں حیران تھا، مجھے ایک طویل عرصے تک اس بات کا جواب نہیں مل سکا کہ ضیاء الرحمن کے پاس اتنا صبر کہاں سے آیا. پھر مجھے پتہ چلا کہ اس بات کا جواب ملا. شیخ صاحب کی اہلیہ، وہ حافظ عبید اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ انگوٹھا چھاپ ہیں، اور چونکہ میں جامعہ کراچی میں ہوتا ہوں تو وہ ان کی پینشن کے کاغذات کی تصدیق بھی کرتا ہوں، تو ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا. شیخ صاحب کی اہلیہ شیخ ظفر اللہ کی، جی. لیکن زوجۃ صالحۃ، واللہ آپ اندازہ کریں کہ جس خاتون کے سامنے شوہر، 2 بیٹے، خالہ، بھتیجا، 5 ڈیڈ باڈیز پڑی ہوں اور وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہی ہو. کیا یہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ کی بیٹی نہیں تھی؟ یہ انہوں نے بھی تو یہی کچھ کیا تھا نا. شیرخوار بیٹے کو کفن دفنا کر الگ تیار ہو کے شوہر کا استقبال کیا. یہ وہی تو کام تھا صبر، جس سے ہم نے بات شروع کی تھی. ضیاء الرحمن میں صبر یہاں سے آیا تھا. ضیاء الرحمن کو صبر ملا تھا خون میں اور دودھ میں ملا تھا. جس ماں نے جس شخص کی ماں ایسی ہو، اور ابھی بھی یقین کریں ایسا ہی تھا، ابھی بھی اس خاتون کا صبر اتنا ہی ہے. ابھی بھی اس خاتون نے ماتم نہیں کیا.
کوئی رونا پیٹنا نہیں کیا. آپ یقین کریں ابھی بھی اس خاتون نے اپنی تینوں بیٹیوں کو سنبھالا ہے ابھی بھی, جبکہ میرے خیال میں عمر ان کی تقریباً 80 کے قریب ہو چکی ہے. صاحب جواب دے چکے ہیں. تو ضیاء الرحمن کے ساتھ پھر میرا اس طرح, اور پھر بطور خاص جب میں نے جامعہ ابی بکر دوبارہ جوائن کی ہے 2009-10 میں, شاید مجھے صحیح سن یاد نہیں آ رہا, پھر میرا ضیاء الرحمن کے ساتھ ایک پہلے دوستی آ رہی تھی, تو پھر اس کے ساتھ جامعہ ابی بکر کے معاملات میں بھی رہا. تو 2010 میں پھر جب ضیاء الرحمن کو وکیل الجامعہ بنایا گیا, بعد میں نائب مدیر, پھر مدیر الجامعہ بنے, تو پھر 2023 تک میرے ان کے معاملات اس طرح چلتے رہے. بہت سارے جامعہ کے معاملات میں میں ان کے ساتھ تھا, کچھ جامعہ کے اساتذہ کی ذمہ داری میرے پاس تھی, اور بھی کچھ چیزیں تھیں. تو اس اعتبار سے ضیاء الرحمن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو میں کہوں گا کہ یہ ہمارے علماء کے لیے ایک رول ماڈل ہو. 2 باتیں. ایک, شیخ ضیاء الرحمن صاحب حلال و حرام کا فرق رکھتے تھے بڑا. مالی معاملات میں جامعہ ابی بکر کے مالی معاملات شیخ ضیاء الرحمن صاحب کے ہاتھ میں نہیں تھے. جو سسٹم پیچھے سے شیخ ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ نے بنایا تھا اسی سسٹم کے تحت چل رہے تھے. جامعہ سے کوئی اخراجات نہیں لیتے تھے, کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے, بلکہ مجھے اس نے خود بتایا یہ والی بات کہ شروع میں جب بطور استاد انہوں نے جوائننگ دی ہے 2005 میں, 2010-11 تک جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی نہیں کھولی, مطلب ہے جس دن ان کے ساتھ شیخ صاحب وہ معاملات ہوئے روزی کشادگی والے معاملات, تو اس نے 5 سال کی تنخواہیں واپس کی تھیں جامعہ. 13 لاکھ اس زمانے میں جامعہ کی ساری تنخواہیں واپس کی اس نے, اور جامعہ پر وہ اپنی جیب سے خرچ کرتا تھا, اور کیوں نہ کرتا. وہ اس شخص کا بیٹا تھا جن کی 15,000 یونیورسٹی سے تنخواہ آتی تھی, تو وہ 7,500 اپنی بیوی کو دیتے تھے اور 7,500 جامعہ کو دیتے تھے شیخ ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ. اور جو بیوی کو دیتے تھے ان 7,500 میں سے بھی کسی نہ کسی بہانے سے وہ لیتے رہتے تھے اور جامعہ پر خرچ کرتے رہتے تھے. کیوں نہ ضیاء الرحمن خرچ کرتا اپنی جیب سے اس پر. یہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں صحیح بخاری کی وہ حدیث تو شیخ صاحب صحیح بتا سکیں گے جو کتاب البیوع میں ہے. شیخ صاحب سود کے حوالے سے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ سود کس طرح ان کی زندگی میں آئے گا. لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں سے کما رہے ہیں, کہاں خرچ کر رہے ہیں. اس زمانے میں جب بچنا ناممکن ہو جائے, شیخ صاحب اس زمانے میں کوئی حلال حرام کا اس انداز میں فرق رکھے, یہ بہت میرے نزدیک یہ حقیقت اس میں اللہ کے جو اولیاء جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی سب سے بڑی صفت اس زمانے میں حلال حرام فرق رکھنے والا. نمبر 1 یہ چیز تھی اس میں ضیاء الرحمن میں میرے اس کے ساتھ ذاتی معاملات بہت تھے. میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے. یقین کریں اس کا فون آتا تھا, فیض کتنے پیسے جیب میں, کتنے, یار ایسا کرو نیچے آؤ مجھے پیسے دے دو, میری جیب خالی ہے. جامعہ ابی بکر کا مدیر ہو اور وہ کہے میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں. چاہتا تو جامعہ ابی بکر سے پیسے لے سکتا تھا, لیکن ذاتی معاملات میں اس نے کبھی جامعہ سے 1 روپیہ نہیں لیا. اگر قرضہ لیا بھی ہوگا تو واپس کیا ہوگا نہیں. حتیٰ اسی پر میں اضافہ کروں گا. یہ جب اس نے تجارت شروع کیا کچھ اپنے ذاتی تجارت, ڈاکٹر رنداوا رحمہ اللہ سے 10 لاکھ روپیہ اس وقت اس نے قرض لیا. ڈاکٹر رنداوا بھی ان کا بھی بتا دیں. جی وہ قرض لیا 10 لاکھ, وہ پولٹری فارم بنایا. نہیں یہ کون تھے رنداوا صاحب؟ بتا دوں گا. جی. تو پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ قرض اتارا, یہ بات میری نالج میں بھی ہے. قرض اتارا 10 لاکھ روپیہ, تو اس کی تجارت چلنے لگا. ڈاکٹر رنداوا رحمہ اللہ, اللہ ان کی مغفرت کرے اور درجات بلند کرے. وہ بھی کردار میں اور تقوی پرہیزگاری میں وہ ضیاء الرحمن جیسی تھا, یا ضیاء الرحمن اسی جیسی تھا. بالکل ایسا. میں نے ایک مرتبہ رنداوا صاحب پہنچ گیا جامعہ میں, وہ 3 مہینہ کے بعد کبھی کبھار آتے جامعہ میں بحیثیت مدیر. رات پہنچ گیا 12 بجے, اچانک میں بھی جامعہ میں تھا. پھر وہ مہمان خانہ کی طرف چلا گیا اور چوکیدار سے کہا کہ مجھے 3 بجے اٹھانا ہے, حالانکہ کو تک کرایا تھا, کہا 3 بجے مجھے اٹھانا ہے. جو ضیاء الرحمن صاحب کے بارے میں شیخ صاحب جو انفارمیشن دے رہا تھا, بہت سارے پہلو بھی میرے پاس بھی موجود ہیں. میں نے جب جو بلڈنگ میں ہم رہ رہے جامعہ کی بلڈنگ, تو میرے اوپر جو والا گھر ہے 2 گھر ابھی مقبول صاحب قاری عبدالرشید صاحب رہتے ہیں. جب تیار ہو گئے میں نے کہا ضیاء الرحمن صاحب, میں اسپیشل اس سے درخواست کیا, میں نے کہا آپ بیچ میں راہداری میں گرل لگا دیں, یہ 2 فلیٹ آپ لے لیں, ایک کا کرایہ جامعہ کو دے دیں اگر آپ کا نفس تقاضا نہیں کرتا ہے,
ایک بحیثیت استاد آپ اس کو استعمال کریں. تو مجھے ایک ہی جواب دیا, کہا کہ والدہ نہیں مانتے ہیں, والدہ نہیں مانتے ہیں. اور پھر کہا کہ والدہ مجھے کہہ رہے کہ جامعہ کی کسی بھی چیز آپ یوز نہیں کر سکتے, شیخ صاحب کی کی طرف سے پابندی تھی, اجازت نہیں ہے. یہاں تک ان کی والدہ اتنے عظیم خاتون تو کہتے ہیں کہ ضیاء الرحمن کہتے ہیں جس گاڑی میں اگر جامعہ کے پیسہ سے پٹرول ڈالا ہو میں اس میں سوار نہیں ہوتے ہوں, مجھے اس میں نہیں بیٹا. شیخ صاحب وہ ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ کی ڈیتھ کے وقت گھر میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے, آئی تھنک شاید 1 لاکھ یا 2 لاکھ تھے. شیخ صاحب کی اہلیہ نے ضیاء الرحمن سے کہا تھا کہ یہ جامعہ کی امانت ہے, اس کو سب سے پہلے جامعہ کی سپرد کر کے آؤ, جامعہ صاحب ہمارا وسندہ. ایک خوبی ان کے یہ تھا کہ یہ جو جیسے کہ قدرات یا ان کے ریاست مدیریات ایک عہدہ کہ بہت سارے اس میں لالچی ہوتا ہے کہ میں اس عہدہ میں پہنچ جاؤں, یہ کر. جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا جو فارغ ہو کر 2005 میں آیا, پھر یہ جامعہ میں آتے جاتے 5 سال تک یہ بالکل انٹرسٹ نہیں لیتے جامعہ کے ساتھ, بس بحیثیت ایک ظاہر ایک بحیثیت ایک استاد آتے چلے جاتے. میں نے اس کو 3 مرتبہ نصیحت کیا, یہ 2005 سے 10 تک کا 10 تک. جی میں نے 3 بار. مدیر کون تھا اس وقت؟ اس وقت رندوا صاحب تھا. میں نے 3 بار نصیحت کی اس کو. میں نے کہا ضیاء الرحمن صاحب, میں نے کہا یہ جامعہ آپ کے باپ نے بنایا ہے, مؤسس ہوئی ہے. رندوا صاحب پنجاب میں ہوتا ہے, بابا عائش محمد رحمہ اللہ. میں نے کہا کہ وہ کبھی محمد کانجان میں ہے, کبھی استطیانہ میں, پتہ نہیں کہاں گھومتے پھرتے ہیں. ایک صوفی آدمی ہیں عابد. میں کہ یہ ادارہ وغیرہ سے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں کہ یہ آپ کے باپ نے بنایا ہے اور یہ آپ کے گلے پر یہ لٹکایا ہوا چیز ہے, آپ اس کو چاہی نہ چاہیں, یہ جامعہ آپ کے ہے اور آئندہ بھی آج بھی. تو پہلی بار اس نے انٹرسٹ نہیں لیا, دوسری بار, پھر تیسری بار جب میں نے اس کو میں نے کہا یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں, میں اسی اس طرح بات کرتے, میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, جامعہ کیسے چھوڑ دیا ہے. تو پھر اس نے کچھ اس طرف آیا ہو, پھر دلچسپی لیا, کبھی نائب بن گیا. پھر اس میں شیخ صاحب معاملہ یہ تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. جامعہ ابی بکر بنیادی طور پہ جماعت مجاہدین کا ادارہ تھا. شیخ ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ نے بنا کر جماعت مجاہدین کے انڈر رکھا ہوا تھا. شیخ صاحب رحمہ اللہ کی جب 97 میں ڈیتھ ہوئی ہے تو جماعت مجاہدین کے جو امیر تھے اس وقت چودھری عبدالحفیظ صاحب, جو کہ لاہور پنجاب میں UET میں پروفیسر تھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں, وہ آٹومیٹیکلی شیخ ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ کے بعد بن گئے تھے, امیر بن گئے تھے, جامعہ کے مدیر بنے. ان کی غالباً 6 مہینے یا 8 مہینے کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی پھر یہ جامعہ کی جو ادارت تھی ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب کی طرف منتقل ہو گئی تھی. راشد رندھاوا رحمہ اللہ جو تھے وہ وفات مطلب ہے وہ اس جامعہ کے مدیر رہیں. آخری سال وفات سے 1.5-2 سال پہلے جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے تو پھر انہوں نے جامعہ ضیاء الرحمن کو میرے خیال میں 2015 میں یا 16 میں مدیر الجامعہ بنایا تھا کہ اب میری صحت اجازت نہیں دے رہی. تو یہ اس ترتیب سے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. مجھے نا اپنی ایک تو یہ بات ہوگی حلال و حرام کا فرق رکھنے والا معاملہ. دوسری جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں جس کا میں بھی گواہ ہوں, شیخ صاحب بھی بہت زیادہ, کیونکہ شیخ صاحب نے سفر بھی کیے ہیں. ضیاء الرحمن کی خلوت بہت پیاری تھی, خلوت کی زندگی اس کی بڑی پیاری تھی. میں نے پاکستان میں ایک نہیں سینکڑوں علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے, سفر, بات چیت, تعلقات. میں اپنی معلومات کی حد تک, اگر کسی عالم دین کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اپنے علم کی حد تک میں گواہی دینے والا ہوں. میں نے ضیاء الرحمن سے پڑھ کر نفلی روزے رکھنے والا اور نفلی نماز پڑھنے والا نہیں دیکھا. میں نے ہر پیر کو ہر جمعرات کو اس کا روزہ ہوتا تھا. یعنی کئی بار واقعہ پیش آیا کہ دعوتوں میں ہم سب اکٹھا موجود تھے. آن ٹائم جو ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں بھی واقع ہوا, تو آن ٹائم کھانا تیار ہے. میں نے پوچھا کہاں ہے ضیاء الرحمن صاحب, کہتے چلا گیا. اور کیوں چلا گیا؟ روزہ ہے. ہر مہینے کے اس نے یہ روزے رکھنے, 8 روزے یہ رکھنے, 3 روزے وہ رکھنے. اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً جب موقع ملتا تھا وہ روزے رکھنے. میں 10-12 روزے. میں اس سے یہ کہتا تھا کہ آپ تو ماشاءاللہ روزہ رکھنے بہت ماہر ہے. میں نے کہا میں بہت عاجز ہوں, میں نے کہا میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. حسن کراچی. میں نے کہا آپ تو بہت ماہر ہے ماشاءاللہ, ہر وقت آپ روزہ. یعنی وہ جو پرہیزگاری اور تقویٰ کے معاملہ میں نے بہت چیک کیا. ایک تو سفر کا معاملہ تھا جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, میں کئی بار سفر کیا. سفر میں کبھی بھی اس کے ساتھ انسان
وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، بور نہیں ہو جاتے. خشک مزاج نہیں تھا وہ. جو مذاق کرتے ہیں، گاڑی بھی چلاتے ہیں اور گاڑی بھی بہت تیز چلاتے ہیں. میں نے کبھی کبھار کہتے ہیں یار آپ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سے احتیاط کرو، تو پھر ہنستے. تو یعنی کبھی بھی بور نہیں ہو جاتے. میں اس کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کیا 23 گھنٹہ، یعنی یہاں سے ہم 1 بجے نکلے کراچی سے، پوری رات سفر کیا، صبح 7:30 بجے ہم مسعود کی گھر میں پہنچ گئے. شیخ صاحب اسلام آباد سے ہم کراچی واپس پہنچے ہیں، میں دیورمند کے ساتھ 17 گھنٹے میں کراچی پہنچا ہوں. تو عجیب ان کی یہ جو تقویٰ کے معاملہ میں، یعنی حقیقت میں گواہی دیتا ہوں، وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. اسی جیسے متقی پرہیزگار انسان 25 سال میں جامعہ میں کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا بشمول خود. یعنی وہ جامعہ کے، یہاں تک کہ جامعہ سے چائے نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، کھلاتے پلاتے لیکن خود نہیں کھاتے. اکثر و بیشتر میں نے دیکھا. یہ 24 گھنٹے جامعہ کے کاموں میں باغ ڈول تھا اس کا، رات دن. کئی محسنین کے پاس میں اس کے ساتھ جاتا تھا، کئی ملاقاتوں میں. یہ پیٹرول جو ان کی گاڑی میں خرچے ہوتا ہے یہ اپنی جیب سے دے دیتا، جامعہ سے نہیں لیتا. میں نے ایک مرتبہ میں نے کہا کہ بھائی وہ جو کچھ ڈیفالٹ ہوا تھا، قرض اس کے اوپر آیا تھا، یہ وہ فارم بنایا تھا. میں نے کہا جامعہ سے آپ قرض لے دے دیں. کہا کہ یہ اصول ہی کا دروازہ میں نے بند کر رکھا ہوں. کہا کہ ایک مرتبہ میں لے لوں، پھر دوسرے مرتبہ لوں گا، تیسری مرتبہ. کہا کہ میں لے سکتا ہوں لیکن میں جامعہ کے جو اکاؤنٹ ہے اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا، چاہے مجھے جتنی بھی مشکلات ہوں، اقتصادی مالی مشکلات ہوں، کہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتا. یہ دروازہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں کہ کھول دے. روزوں والا معاملہ اور ایک نماز والا معاملہ. وہ حدیث میں آتا ہے نا شیخ صاحب، وہ کیا ہے حدیث؟ اذا حزبہ امر ففزع الی الصلاۃ. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اذا ہم الامر فافزعوا الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معمول ہوتا تھا نماز پڑھنے والا. یہ مجھے عبید اللہ نے بتایا بھی، بلکہ جمعے کے خطبہ میں اس نے یہ بات کی بھی ہے اس نے، کہ جب شیخ صاحب کی ڈیتھ کی خبر پہنچی ہے تو دیارمان اس وقت نماز پڑھنے لگ گیا. تو اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گیا. باپ، 2 بھائی، کزن، دادی، 5 افراد کی ڈیتھ پر ایک شخص اپنے استقامت کا مظاہرہ کس طرح کر رہا ہے؟ وضو کر کے فوراً پہلی فرصت میں نماز پڑھ کر. خلوت کے لمحات میں نے اس کے ساتھ گزارے ہیں. حتی الامکان ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہوتے تھے، شاہد نجیب صاحب، جامعہ کے استاد ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو. بہت قریبی دوستی شاہد نجیب صاحب کی، بلکہ میں کہتا ہوں بعض معاملات میں دیارمان کی مجھ سے زیادہ اس کے ساتھ قربت ہے. بہت بے تکلفی اور قربت تھی. شاہد نجیب صاحب پتہ ہے اس کو کیا کہتے تھے؟ جہاں کوئی بات ہوتی تھی نا، دیارمان طور انسان کبھی نہ کبھی ہم کوئی ایسی بات کہہ دی، غیبت کی، کوئی چغلی کی، اللہ معاف کرے، کبھی کوئی ایسی بات کسی کو، شاہد نجیب صاحب وہیں خاموش ہو جاؤ، میں یہاں سے جا رہا ہوں، بس سیدھا سیدھا کہتے ہیں میں یہاں سے اٹھ رہا ہوں اگر تم نے یہ بات کرنی. اور واقعی شاہد نجیب صاحب اٹھ جاتے تھے. شاہد نجیب صاحب نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے روک دیا. مطلب ہے اس طرح دیارمان نے بھی الحمدللہ مطلب ہے یہ کیفیت دی تھی. تو یہ 2 خوبیاں دیارمان کے کردار میں جو ہے نا، وہ مجھے آج کل کے علماء میں اس انداز میں نظر نہیں آتی. ایک روزے، نفلی روزے اور نفلی نماز اور خلوت والے جو معاملات اس کے. یہ جو خلوت اور یہ جو اللہ سے تعلق ہے، یہی تو وجہ آپ دیکھیں نا بن رہا ہے کہ آج ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں اور ان کی صالحیت کی اور نیک زندگی کی شہادت بھی دے رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ پورے پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مساجد میں مغفرت کی دعائیں ہوئی ہیں، تعزیتی دعائیں آئی ہیں. تو یہ ایک انسان کے ظاہر اللہ کے تعلق کی دلیل ہے. اور پھر جامعہ کا آج بھی مطلب ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے آپ یہی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی کہتے ہیں نا کہ سکسیشن پلان نہیں بنایا تھا، یا کہہ لیجئے کہ اپنے پیچھے کسی کو تیار کر کے نہیں گئے، لیکن آج بھی جامعہ کے معاملات الحمدللہ ابھی آپ نے بتایا سیٹل ہیں، طے ہو گئے ہیں، اور بغیر کسی اختلاف یا بغیر کسی تنازع کے الحمدللہ اپنی جگہ ٹک گئے ہیں. تو یہ بھی ایک اخلاص کی، سب سے پہلے تو ان کے والد صاحب کے اخلاص کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک حادثے میں ان کی وفات ہوئی لیکن جامعہ چلتی رہی. پھر اس کے بعد ان کی بھی ایک حادثہ ہی تھا ایک بہت بڑا، ان کی وفات ہوئی ہے اور ابھی بھی الحمدللہ جامعہ چل رہی ہے. یہ عبید اللہ صاحب مجھے اس دن یہ عبید اللہ صاحب کا بھی تعارف کرا دیں. یہ ڈاکٹر صاحب تعارف کرائے گا اس کو.
اس کے ساتھ میری میٹنگ تھا ایک 5-10 منٹ رول ماڈل کے سلسلہ میں. اس نے یہ ایک اچھی بات کیا. اس نے کہا کہ جامعہ اس کے بعد اور مزید بہتر طریقے سے چلے گا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اس میں ضیاء الرحمن کے خون بھی شامل ہو گیا. کہا کہ اس کے خون مزید رنگ لائے گا. اور واقعی بھی یہ میں نے اب شاید تعجب کریں گے آپ لوگ، شاید ڈاکٹر صاحب کے علم میں ہو یا نہ ہو، اللہ تعالی علم. ان کے ایک ذاتی پلاٹ تھے. مجھے ایک دن خود واقعہ تفصیل بتایا. اس کو 4 کروڑ بیچ دیا. 4 کروڑ ان کی بہنیں اور جو ورثہ ہے سب اتفاقی طور پر 1 کروڑ جامعہ کو بخشش کر دی. پھر اس کے بعد 3 کروڑ رہ گیا. 3 کروڑ کو اس نے کہا کہ 2 کروڑ جامعہ کے ایک پراپرٹی کا جو کیس چل رہا تھا، وہ ضرورت تھا، اس کو دے دیا. 1 کروڑ انہوں نے ورثہ نے آپس میں تقسیم کیا. ابھی جو ان کا اپنا ذاتی انکم تھا، چاہے وہ میراثی ہو یا ذات اس کی تنخواہ وغیرہ، جامعہ کو منتلے 40,000 روپیہ دے رہی تھی. نہ جامعہ سے صرف نہیں لیتے بلکہ جامعہ سے جامعہ کو 40,000 مہینہ وائز دیتے تھے. اب اس طرح لوگوں کو اس طرح شخصیت کو بہت کم دیکھتے ہیں. میں نے ایک محتمم صاحب کے بیٹا سے میرے ملاقات ہو گیا، یعنی 10-15 سال پہلے کی بات. وہ ایک کرولا سوار ہو کر آیا تو جامعہ میں، عبدالرشید نام تھا اس کا، سکر کی سائٹ کا. میں نے کہا کہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا. میں کہیں جا رہا تھا اس کے ساتھ. میں نے تعجب سے، بلکہ حقیقت میں نے سوال کیا. میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کوئی بزنس مین ہے، کوئی کاروبار کرتے؟ کہا کہ نہیں، میرے والد صاحب محتمم ہے اور وہ سکر سے نکلتے اکیلا اسی کار میں کراچی آتے اور کراچی سے واپس جاتے چکر لگا کر. تو اس نے کہا میرے والد صاحب محتمم ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، اس کے نا یہ حلال و حرام کے حوالے سے جو فرق رکھا ہوا تھا اس نے، اور جس کی کچھ باتیں شیخ صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، اس میں اتنے قصے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو. ایک مرتبہ وہ بیل بجی گھر کی. جی آپ کو ایک بات میں وہ روکوں گا، یہ آپ حلال حرام کہہ رہے ہیں لیکن اس بات کو بھی واضح کر دیں کہ اگر وہ جامعہ سے کوئی چیز لیتے یا کھاتے تو وہ حرام کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس سے روک کر. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میں حرام سے میری کیا مراد؟ جی جو وہ چیز جو ان کا حق نہیں بنتی. صحیح. جس طرح ہم عرف عام میں دیکھتے ہیں، اس کی مثال شیخ صاحب نے بھی ایک مثال دی، تو وہ جائز حد تک تو لینا، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، حق الخدمت ہے، اس کی اجازت ہے ہمیں، لیکن وہ اس رخصت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا. جی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل جزاک اللہ خیر. تو وہ میں نے بچے سے کہا، بیٹے سے میں نے کہا بیٹے دیکھو باہر کون آیا. اس نے دیکھا، کہنے لگے ابو ضیاء الرحمن انکل آئے. تو ضیاء الرحمن اس وقت 50 پر تھا. ٹھیک ہے، میں نیچے گیا، میں نے کہا بھائی 50 کیا چکر، گاڑی کہاں ہے تمہاری؟ کہنے لگا بھائی بس گاڑی گئی بھی، آج کل گاڑی نہیں ہے، آج کل 50 میں چل رہا ہے. شاید آپ لوگوں کے زمانہ طالب علمی میں جی مجھے یاد ہے 50 میں جامعہ جی، کرولا سے ہٹ کے پہلے مہران میں بھی آ گئے تھے، ٹوٹی ٹوٹی مہران تھی، 50 میں بھی آتا رہا. کئی دن موٹر سائیکل میں موٹر سائیکل پر چلتا رہا، کبھی اس کے بعد 70 ہوتی تھی، کبھی 50 ہوتی تھی. ہم نے یہی سنا تھا کہ وہ کوئی آگ واگ لگ گئی یا کچھ نقصان ہوا تھا یا کیا ہوا تھا. کچھ معاملات تھے مطلب، لیکن ایسے آگ لگنے والے معاملات نہیں تھے. لیکن بہرحال وہ گاڑی نہیں تھی ان دنوں سے. اور اس کے بعد جو ابھی آج کل جو گاڑی تھی، وہ گاڑی اس کی نہیں تھی، ذاتی نہیں تھے، ذاتی گاڑی اس کے پاس آج بھی نہیں ہے کوئی. وہ معذرت ایک دن وہ گاڑی سوار ہو کر آئے. میں نے کہا کہ مبروک آپ کی نئی گاڑی. کہا شیخ صاحب یہ گاڑی میرا نہیں ہے، میرے ایک بانجا کیا ہے اس نے خریدا ہے. وہ کہا کہ آپ کی گاڑی نہیں، یہ سوار ہو کر چلے جاؤ، اور کہا کہ احتیاط کرو، اس کی پورا قیمت فائنل نہیں ہو چکا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ بعد وہ میری بانجا نے کہا کہ ابھی شیخ صاحب جس طرح چلانا ہی چلاؤ. تو ابھی ہو گیا، یعنی پورا. کہتے میں ایک ہفتہ تک احتیاط کرتا تھا، اس کے بعد کہتے میں احتیاط چھوڑ دیا. بانجے نے دی ہوئی تھی، یہ جہاں بانجے کی گاڑی جو ان کے پاس ابھی تھی. چلیں بہرحال میرا خیال ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، ہمارے شیخ ضیاء الرحمن میں سمجھتا ہوں وہ اس مقصد کو پا گئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. اور ایک بات اضافہ کروں معذرت کے ساتھ. جی تو ایک خوبی اس میں یہ تھا کہ میں اپنے ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ جب بھی اس سے میری میٹنگ ہوتا تھا، ملاقات، چاہے میرے ذاتی معاملات میں بھی،
یا ان کی جامعہ کے مسائل کے سلسلہ میں اس میں ملتا، مجھے مکمل طور پر سکون حاصل ہوتے، میں مطمئن ہو جاتا ہوں. ان کی جو مجھے بتاتے یا جواب دیتے مکمل طور پر مجھے سکون ہوتا. چاہے باہر میں جب نکلتا لوگ بہت مختلف باتیں کرتے تھے، لیکن ان جو مجھے بتاتے میں حیران ہوتا. یا کہ استاذ کو اس نے ڈسچارج کیا، یعنی رخصت کیا، تو لوگوں نے بہت شور شرابہ کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس نے بھی دھمکی دیا استاذ نے کہ میں وکیل کے پاس جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کیوں آپ نے اس طرح کیا، رکھتے یہاں چلتے رہتے ہیں. کہا کہ شیخ صاحب میں 3 سال سے اس کو چیک کر رہا تھا. کہا 3 سال کے بعد میں آج ان کو جواب دیا ہوں، یہ نہیں کہ میں اچانک اس کو میں کہہ دوں چلتا. کہا کہ 3 سال سے میں چیک کر رہا تھا کہ اس بندے کے افادیت کم ہے، بیمار ہے، تو اس کے باوجود نکالنے کے بعد بھی 1 سال تک ان کو تنخواہ دیتا رہا ملتی رہی. جامعہ سے. کہ شیخ صاحب وہ یعقوب طاہر صاحب رحمہ اللہ، جی اس کی تو شیخ یعقوب طاہر صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے، جی جامعہ کے استاد. جی جب وہ کینسر میں، جی اس کے بعد شیخ یعقوب طاہر صاحب کی تنخواہ ان کی وفات تک جاری رہی ہے. ان کی ہاں جی 2 سال 3 سال 2-3 سال ان کی تنخواہ جاری رہی ہے. دیور رحمان نے کہا تنخواہ نہیں رکے گی. ان کی وفات ہو گئی تھی، ان کی فیملی جامعہ کے فلیٹس میں 2 سال مزید رہی. 1 فلیٹ نہیں 2 فلیٹ کو انہوں نے جمع کر کے رہتے صاحب تھے. نے دیور رحمان نے کہا تھا ان سے یہ گھر بھی خالی نہیں کروانا. ایک تو طہا بھائی، ایک تو وسیع ظرفی تو اس میں تھا، اس بندہ میں سخاوت اور وسیع ظرفی میں نے کسی بندہ میں نہیں دیکھا. ایک مرتبہ یہ بہت مجھے عجیب واقعہ ہے، پچھلے سال کا معاملہ تھا، اور وہ دکتر عبدالقدس راجی جو افغانی تھا، کابل سے، وہ پروفیسر تھا کابل میں، فل پروفیسر. وہ بیمار ہو گئے بیچارہ، کینسر تھے. تو اس نے مجھے فون کیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو باقیمانده عمر ہے جتنے میں بھی زندہ رہوں، کوئی مسجد کے قریب ہوں جو 5 وقت نماز میں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ سکوں. تو میں نے کہا آ جاؤ جامعہ میں، آ جاؤ کراچی. کہا کہ آپ ضیاء الرحمن صاحب سے بات کریں اگر وہ مانے. میں نے کل ہی جامعہ میں گیا، ضیاء الرحمن صاحب آیا ہوا تھا، اس وقت یہ نیا بلڈنگ تیار تھا. میں نے کہا ضیاء الرحمن صاحب ڈاکٹر عبدالقدس آپ کو سے یہ پیغام دیا ہے. میں نے کہا میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. تو حالانکہ ڈاکٹر عبدالقدس کو دیکھا بھی نہیں ہے، نہ اس کے اوصاف سے ان کو کوئی علم ہے. یہ جو 7 ظرفی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو مجھے کہا کہ شیخ صاحب یہ 8 فلیٹ ہے، تو میں تقسیم کر چکا ہوں. 1 فلیٹ میں نے رکھا ہوں فیملی دار ضیافہ کے لیے، مہمان خانہ. کہا ڈاکٹر صاحب کو کہہ دوں یہاں نہ جائے، اس کو ان کے لیے دے دیتا ہوں. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اس طرح کہہ رہے ضیاء الرحمن. مجھے اس نے کہا کہ ضیاء الرحمن کے اوپر آپ نے اس کو قبلایا یا ان کو خود خوشی سے. میں نے کہا خوشی سے میں کس طرح اس کے اوپر یہ جبر کر سکتا ہوں. تو 6 مہینہ گزر گیا، یہ تیار ہو گیا، لوگ آنے لگا. مجھ سے پوچھا کہاں نے ڈاکٹر صاحب؟ اس وقت ڈاکٹر صاحب وفات پا چکا تھا. حالانکہ ایک استاد آیا افغانی، بالکل فری میں پڑھانا چاہتا تھا، بالکل 1 روپے بھی نہیں لینا نہیں چاہتا. اس کو میں نے کہا یہ آپ اس کو رکھیں، جامعہ اسلامیہ سے بھی فارغ تھا، اس نے نہیں رکھا. لیکن میں جب ڈاکٹر عبدالقدس کے لکھا، اس نے کہا کہ آ جائیں. یہ کے کردار میں نا ایک چھوٹی سی بات میں اضافہ کروں جو مجھے ہم علماء کو بہت ضرورت ہے. ضیاء الرحمن علماء کا بہت احترام کرتا تھا، بہت زیادہ. میں نے اپنی آنکھوں سے 1 دفعہ نہیں 20 مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ دیکھا ہے. عملاً علماء کے پیروں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کو. حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ جب آتے تھے تو میں نے، بہرحال ہم سب کے استاد ہیں، ہمارے اساتذہ کے بھی استاد ہیں آپ، میں نے خود دیکھا ہے ضیاء الرحمن ان کے پیر دبا رہا ہے، ٹانگیں دبا رہا ہے، کندھے دبا رہا ہے. اور اس نے کبھی، اور یہ صرف ایک حافظ مسعود عالم صاحب تک نہیں ہے، تمام علماء کا وہ بہت زیادہ احترام کرتا تھا. یہ چیز جو ہے نا ہمارے علماء کے پاس ہونی چاہیے، احترام. اگر ہم علماء اپنے کبار علماء کو احترام دینا شروع کر دیں، اختلاف فطری بات ہے، ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. اختلاف فطری صحابہ کے مابین بھی ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، لیکن کہیں احترام جو ہے نا ختم نہیں ہوا کہیں بھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے کہ 9 مہینہ یا 10 مہینہ افغانستان چلا گیا،
وہاں رہایان میرے گھر والی ادھر ہی تھی، اسی گھر میں جو رہ رہا ہوں. تو میں واپس آیا، ایک موقع میں اتفاق بات چیت ہو گیا. کہا کہ آپ کے جانے کے بعد بہت سارے لوگ میرے پاس آیا، کہا کہ یہ تو چلا گیا ہے، ان کو گھر سے نکال دو، گھر خالی کرو، دوسروں کو دے دو. تو کہتے ہیں میرا جواب ان کی یہ تھا کہ بندہ 24 سال یہاں کام کیا، کیا اس کے حق نہیں بنتا ہے کہ 1 سال میں اس کو فری میں ہم رکھ دوں؟ یہ ان کا ہی جواب تھا. ورنہ قانون جامعہ میں ہے کہ ایک بندہ اگر اس کے ڈیتھ ہو جائے یا چلا جائے 2 مہینہ فری میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد گھر خالی کرنا ہے. لیکن مجھے ایک دن بھی ان کا پیغام بھی نہیں آیا کہ آپ گھر خالی کریں، آپ آئیں گے نہیں آئیں گے. تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے اپنے نوجوان علماء کو، خدارہ کسی سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احترام، تعظیم، تکریم میں کمی کریں. اختلاف کریں علمی بنیادوں پر، لیکن شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ نے وہ اپنے ساتھی اساتذہ کا اتنا احترام کرتا تھا. میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ اس کی دوستی ہے. ایک اعتبار سے شیخ صاحب جانتے ہیں، اساتذہ کی ذمہ داری میری لگی. وہ مدیر الجامعہ ہے، لیکن اس نے علانیہ طور پر ایک بھرے مجمع میں کہا کہ بھائی یہ شخص ذمہ دار ہے، مسئول ہے ہمارا، یہ جس طرح کہے گا میں اس طرح کروں گا میرے بارے میں. جبکہ میں نے کہا یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، یہ پروگرام جو ہے شیخ مدیر الجامعہ شیخ ضیاء الرحمن صاحب کے اشراف میں کر رہے ہیں. وہ کھڑا ہوا کہنے لگا جی یہ میرے اشراف میں نہیں ہو رہا یہ پروگرام دراصل فیض الابرار صاحب جو ہیں ان کے اشراف میں ہو رہا ہے، میں یہاں پر ایک بطور ایک استاد کے طور پر شرکت کر رہا ہوں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ اساتذہ کا احترام کس طرح کرتا تھا. میں آپ کے توسط سے اپنے ساتھی علماء کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدارہ علماء کا احترام کریں تاکہ ہم عام لوگوں کو یہ میسیج دے سکیں کہ ہم ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں، تاکہ عام آدمی بھی علماء کا اسی طرح احترام کریں. چلیں الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. جو اس آج کی گفتگو سے میسیج جو میں نکالتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ شیخ ضیاء الرحمن کی جو زندگی تھی، وہ جو ایک مسلمان کا ایک مقصد تھا زندگی کا ہونا چاہیے، اس تک بڑے بھرپور پہنچے کہ آج ان کے جانے کے بعد بھی کئی لوگ اور ہم سمیت یہاں بیٹھ کے شیخ کی تعریف کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کے کیا کوئی چیز ہوگی کہ ان کی خلوت اور جلوت دونوں کی گواہی ہم بیٹھ کے یہاں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ شیخ کو جنت الفردوس عطا کرے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ بھی اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان جس دنیا سے چلا گیا 10 12 15 اس کے جو رشتہ دار تھے وہ غمگین ہوئے. تو ایک ایسی زندگی ہے اور ایک ایسی زندگی ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا سے گیا تو پورے پاکستان کے دنیا کے مدارس، علماء، طلباء غم کی صورت میں تھے اور ان کی تعریفی کلمات بیان کرنا شروع ہو گئے. اور پورے پاکستان یا پورے میں سمجھتا ہوں دنیا میں ان کی مغفرت کی دعائیں ہوئیں. یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے مقصد حیات. اللہ ہمیں بھی اس طرح کا کردار اپنا کر اور اس مطلوب پہ پہنچنے کی توفیق عطا کرے. یہ قبولیت کی ایک نشانی، بالکل یہ اخلاص کی ایک نشانی ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. آخری بات بس میں یہ کہہ کے ختم کروں گا کہ شیخ کو جب بھی ہم نے درس دیتے ہوئے دیکھا، کوئی واعظ و نصیحت کرتے ہوئے دیکھا، چند منٹوں میں ہی شیخ پہ وہ رکت طاری ہو جایا کرتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. یہ اسی پر ایک جملہ اضافہ کروں گا. ایک تاجر جو ہمارے علی حدیث تاجر، بہت اچھا آدمی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، سب نام نہیں لیتا. وہ جب جس دن رات ڈیتھ ہو گئی اور صبح وہ آیا تو وہ رونے لگا. بہت بڑا تاجر رونے لگا، کہا کہ اس بندہ کو میں نے پہچانا ہے روتے ہوئے. اللہ اکبر. کہ میری پہچان کے آغاز روتے ہوئے شروع ہو گیا. کہ جب دیکھا ہی تھا تو وہ رو ہی رہے تھے، رو رہے تھے کہ میری پہچان اس سے روتے ہیں. اللہ اکبر. بس اللہ شیخ کی مغفرت کرے آمین. اور ہمیں بھی دین کے لیے استعمال کر لے. آپ مشائخ کی خدمات کو قبول کرے، مزید اخلاص اور استقامت عطا کرے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.